یقین کرو این جو ہوندہ جویں واقعی اتھے حج دے دوران فرشتے نازل ہو رہے انسان نو لگدا ہے کہ ہو رہے آ جڑا میرے نال بندہ ہے اے ہو رہے فرشتہ ہی ہوئے کیونکہ فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے اللہ دے نبی بھی حج کرنا ہوندے نے نبی پاک حج کرن گئے تھے آپ نے اچھی آواز نہ فرمایا وعلیکم السلام صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تک کسے لے آئی نہیں تے جواب کیوں دیتا جے فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام حج کرنا ہے کولو گزر دے سلام کر کے گئے نے میں جواب دیتا ہے نبی بھی حج کرنا ہوندے نے تو کی پتا اتھے کدنا ملاقات ہو جائے سانو کی پتا ہو جڑا کول بیٹھا ہے وہ کون ہے وہ جڑا کولو گزر گیا وہ کون ہے ایسے بڑیاں ساتھ انشاءاللہ بیخ کے آمن گے اللہ بار بار ساتھ نصیب فرمائے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنی ارشاد فرمایا فرمایا جدے تے حج فرض ہوئے اور وہ نہ کرے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے یہودیوں کے مر جائے چاہے عیسائیوں کے مر جائے وہ دی گرنٹی نہیں یعنی کہ جدے تے حج فرض ہوئے پھر بھی نہ کرے حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جانا ہمیشہ تو امت مصطفیٰ واسطے ایک بہت بڑی سعادت رہی اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حج فرض کیتا کونین دے والی نے جدو فرمایا کہ تو ہاڑے تے حج فرض کر دیتا گیا ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہے نبی کریم خاموش رہے دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ساڑھے تے فرض ہے حضور خاموش رہے تیسری مرتبہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے نبی کریم نے فرمایا جب ہاں کہہ دیں داتے ہر سال فرض ہو جانا سی یہ دا مطلب ہے کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شریعت پہنچان واسطے نہیں آئے میرے نبی شریعت دے اور شریعت بنان والے بھی نے شارے بھی نے مالک و مختار نے فرمایا کہ میں ہاں کہہ دیں داتے حج ہر سال فرض ہو جانا سی گرامی قدر حضرات اسی حج کیوں کرن جانے ایدی تاریخ کی یہ سارا کچھ بڑا لمبا عنوان ہے مگر میں تو انہوں آسان لفظہ چرز کرا جدو اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا آپ دے آمد تو پہلے اللہ نے جدو فرشتیاں نو فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فرمایا میں مٹی دے نال ایک بشر بنانا چاہنا ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بنائیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑیاں تیری عبادت تیریاں تسبیحاں پڑھنے واسطے اللہ نے اپنی رضا دے مطابق انسان نو بنا لیا بشر بنا لیا آدم علیہ السلام نو بنا لیا ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ رب چاہتا سی کہ میں بشر بنا لواں اساں کیا نہ بنائیں میں یفسد فیہا ویسفک الدماء ایک خون ریزیاں تے فساد کرے گا اساں اللہ نو آکھیا نہ بنائیں پر رب دی رضا سی کہ میں بنا لواں ہونے رب ناراض ہو گئے جتھے بیت اللہ شریف ہے کعبہ شریف ہے دے بالکل آسمان دے اوپر بھی ایک کعبہ ہے ایک قبلہ ہے وہ فرشتیاں دا قبلہ ہے انہوں بیت المعمور کیا جا رہا ہے فرشتے بیت المعمور دا طواف کرن لگ پہ او دے ارد گرد گھومن لگ پہ اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک ہی پہ کر دیو عرض کی تھی یا اللہ سانو انج لگ رہے کہ تو ساڑھے نال ناراض ہو گئے ہیں اسی تینوں راضی کرن دی کوشش کر رہے ہیں آپ سمجھ نہیں آ رہی کیویں کریے تے اساں متبرک مقام بے کے دے ارد گرد پھرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہو رہے تینوں ادا پسند آ جائے اللہ فرشتوں فرمایا فرشتوں میں تو ہاڑے تے ناراض تے نہیں ہاں پر انج کرو کہ زمین دے اتر جاؤ تے جا کے تے اس بیت المعمور دے بالکل نیچے ایک گھر بناؤ اسی طرح دا کعبہ بناؤ قبلہ بناؤ یا اللہ کیوں اللہ فرما تو ہنو انج لگا میں ناراض ہو گیا تے تساں بیت المعمور دا طواف کیتا تے میں معاف کر دیتا فرمایا جدو بندیاں زمین تے جانا انہاں بھی گناہ کرنے نے ایک گھر انہاں نے بھی بناؤ نا اس گھر دا طواف کرن گے تے میں انہاں نے بھی معاف کر دیواں گا ایدہ مطلب ایسے دنیا تے بعد چاہے تے رب نے ساڑی بخشش دے سامان پہلے بنا دیتے فرمایا کعبہ بناؤ فرشتیاں آکے کعبہ بنایا پھر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے آپ نے دوبارہ تعمیر فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے انہوں پھر بنایا نبی کریم علیہ السلام دے بچپن کعبے دیا دیوارن دوبارہ اہل قریش نے دوبارہ منہدم ہو گئیاں تے انہوں نے ٹھیک کیتا یہ تاریخ چل دی رہی آج تک حج بیت اللہ ہو رہا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس کعبے دا طواف کیتا جا رہا ہے
کونین دے والی نے ارشاد فرمایا جڑا کعبے نو ایک باری ایمان دی نگاہ نال ویکھ لوے اس ویکھن دا صدقہ رب او دی ساری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے کعبہ کی یہ ہدی للعالمین ہے کعبہ کی یہ کہ دے اتے خدا دی رحمتاں واسطیاں میرے نبی نے فرمایا 120 خاص رحمتاں اللہ روزانہ کعبے تے نازل کر دے 120 خاص رحمتاں اللہ دی عام رحمت تے چھوٹی رحمت دی پہچانے وے کہ جدے تے رب سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دے سارے گناہ معاف فرما دے دے کعبے سے 120 خاص رحمتاں فرمایا انہاں وچوں 60 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کردے نے 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے حرم کعبہ دے وچ کھلو کے نماز پڑھدے نے اور 20 رحمتاں انہاں واسطے نے جڑے بس صحن کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبے ول ویکھدے رہندے نے ایک کعبے دی عظمت ہے ایک کعبے دی عظمت ہے کہ او دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے اچھا جی دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے انہوں ویکھیا معافی ہو جاندی ہے تے جڑا بن کے رحمت آیا ہے بھائی جی دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں انہوں ویکھیا بندہ جنتی ہو جاندا ہے تے جڑے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی صحابہ نے محمد عربی نو ویکھیا ہوئے جڑا بن کے رحمت آیا ہے پھر انہاں ہاں دیاں کیا شاناں ان ہادیاں کیا عظمتاں اللہ نے قرآن مجید دے در مکہ دی قسم اٹھائی فرمایا لا اقسم بہذا البلد منو قسم مکہ دی علماء فرماتے نے قسم مکہ دی پر افضل مدینہ ہے یا اللہ کیوں ہن آئیے دیتے قرآن پڑھئے ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے نہیں بھائی یہ تے مسجد چو باہر نہیں گئی میں کیا مدینے آواز جاوے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چوکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ یہ تسی سبحان اللہ نہ بولی او نبیل کوئی سیال کوڑ تو آیا ہے کوئی رائے پور تو میرا پورا پنڈ آیا ماشاءاللہ تے میں گجرہ والا بھی جانا ہے تے انہاں سارے آنکھنے ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروان دیو تے سمڑے آل والے توڑے کو بولے ہی نہیں یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آؤ ہے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امین المدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے مدینے والا خواب چاپی آ جاوے تو تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چو سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تے رکھے جبے ہور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا مکہ دے اندر کعبہ ادیاں بھی بڑیاں شانان ہیں اللہ نے فرمایا پر میں دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی دی یا اللہ کیا صفحہ تے مروہ دی وجائے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو بھی ماں مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی دی یا اللہ کیا مقام ابراہیم دی وجائے فرمایا بَتَّخِذُوا مِن مَّكَانِ ابراہیم مصلی فرمایا مقام ابراہیم دی بڑی عظمت دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دی اللہ وجہ کی ہے فرمایا بَعَاتَ حِلُّمْ بِعَازَ الْبَلَدِ فرمایا ماذا دینے نہ بلیا انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے قسمہ چکنیاں پہ گئیاں انہاں گلیاں تیریاں تلیاں چمیاں رب مکہ دی قسم بھی اٹھاندہ تھے او بھی یار دی وجہ تو فرمایا کیونکہ تو واسنا ہے کیونکہ تو واسنا ہے حضرت شیخ محقق فرما دینے قسم تے اوس شہر دی جتھے یار وسے جب تک کملی والے مکہ وس دے رہے رب مکہ دیا قسمہ چکدہ رہا جدو دا یار مدینے آگیا ہے ان رب مدینے دیا قسمہ پہ چکدہ ہے میری ملت دے نوجوانوں حج کرنا بڑی سعادت ہے پر میرے نبی نے فرمایا
فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جڑا حج کرے تے مینو مدینے نہ ملن آوے، فرمایا محمد نہ بے وفائی کر کے چلے آئے، وہ بے وفا ہو گیا محمد دے نال، جڑا حج تے کر جائے کعبے دا پر مینو مدینے نہ ملن آوے۔ حاجی صاحب جا رہے نا، انہاں ہن مدینے بھی جانا ہے، اتھے 40 نمازاں کم از کم انشاءاللہ باجماعت پڑھن گے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو مکے چ پیدا کیتا، کعبے جاؤ نا تے کعبے جو صفا مروہ والے دروازے چو باہر نکلو تے سامنے وہ مکان ہے جتھے کملی والے پیدا ہوئے۔ او کعبے دا گوانڈ بالکل کعبے چو نکل دیا سامنے گھارے جتھے سرکار دی ولادت مبارکہ ہوئی۔ 53 سال میرے نبی نے مکے سے اس گھر چو گزارے۔ کنے؟ سارے بولو کنے؟ 53 سال 53 سال میرے نبی نے اس گھر چو گزارے کعبے دے گوانڈ۔ ایک دن رب نے فرمایا ہجرت کرو تے او 450 کلومیٹر دور مدینے ٹر جاؤ۔ میرے نبی نے آخری 10 سال مدینے گزارے، اسلام تے بہار آ گئی۔ آؤ نہ رل کے عرض کریے یا اللہ محبوبہ نو تے دور نہیں کری دا، 53 سال یار نو گوانڈ رکھ کے آخری 10 سال آکھیا او 450 کلومیٹر دور مدینے جا کے ڈیرہ لگا، اپنا گھر مکے بنا لیا تے یار دا مدینے بنوا دیتا، ایڈی دور وجہ کیے۔ فرمایا سونیا دنیا میرے گھر دا حج کرن تے آنا ہی ہے، یہ تیرا گھر بھی میرے گھر دے نال رہا نا تے لوگ آکھنا چلو حج کرن تے آئیاں، جاندے جاندے کملی والے نو بھی مل جائیے۔ فرمایا نہیں سونیا تو ذرا تھوڑا دور ڈیرہ لانا، میں ویکھاں مینوں ملن کیڑا ہوندا، میرے یار نو ملن کیڑا جا، میں ویکھاں کیڑا میرے یار نو ملن جاندا ہے۔ فرمایا سونیا تو ذرا دور ڈیرے لا، دیکھاں کیڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندا ہے۔ لوگ کہندے نے نیت کر کے مدینے نہ جاؤ، حج کر کے تے واپس آ جاؤ۔ مدینے کیے مدینے کیے او جڑے 70,000 فرشتے صبح تے شام آوندے نے میرے نبی دی بارگاہ درود پڑھن، او کیدی نیت لے کے آوندے نے؟ بھائی ہو تے کملی والے دی نیت لے کے آؤں دے نا کہ اسی سرکار دی بارگاہ چلے ہاں، یہ دا مطلب ہے کہ نیت کر کے مدینے جانا۔ اے آسمان تے عرشان دے فرشتیاں دی بھی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جدو کعبے چو نکلے نا ہجرت دی رات مکے چو، تو مڑ کے مکے والے وکھیا میرے نبی دی آنکھاں چتھرو، 53 سال جڑے شہر چو گزارے تے نبی پاک رو کے ویکھ کے فرمان لگے کعبے والیا میں او شہر چھڑ کے چلے ہاں جدے نال مینوں پیارے، ہن مینوں اوتھے لے جا جدے نال تینوں پیارے، ہن مینوں اوتھے لے جا جدے نال تینوں پیارے۔ پڑھاں قرآن؟ تسی نہیں بولے نہیں تے میں تانوں مدینے لے جانا سی۔ مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چ بیٹھا۔ کون ہے دے والی نے جڑے ویلے مکہ چھڑیا کعبے والے بے کے رو پے، نالے عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے، بڑا مشکل حج، گرمیاں دا حج۔ میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا تے جدو اسی حج کر کے واپس مکے وال لوٹے نا تے یقین کرو مکے دی گلیاں وچ میں حاجیاں دی لاشاں بکھریاں ویکھیاں، کچھ پیاس نہ فوت ہو گئی، کچھ گرمی نہ فوت ہو گئی، کچھ رش دی وجہ تو فوت ہو گئی۔ کتنے خوش بخت لوگ، مگر اتنا مشکل حج، لکھا روپیہ لگا کے حاجی صاحب جا رہے، اتھے گرمیاں جا کے پہاڑاں تو دوڑاں لگانیاں، اتھے جا کے شیطانوں کنکریاں مار دے، کئی آپ مار جاندے۔ اتنا مشکل حج، پر گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں۔ پر اتھے آ کے میرے بابا جی نے کتنی سونی بات کی تھی، فرماتے نے مائی وڈیری ٹر گئی ساڑھے نہ کعبے دا حج کرن تے جدو مائی طواف کرے نا تے اس طرح کر کے چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استعلام کر کے تے کعبے وال ویکھ کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ ایوب صاحب پھر مائی چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استعلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ پھر چکر لگا کے آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جدو سارا حج ہو گیا، ارکان ادا کر لینا
تے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے آکھیا اماں ایڈی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے تو کی کر لیں گی؟ مائی رو کے کعبے بل بے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج بھی آخنیاں اتھا ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا کہ سونیا جڑے تیرے بوئے آگے اسا کو یونا بالتے نہیں نا ویکھنا پھر ماہیا اسا تے تیرے والی ویکھنا ہے اسا تے تیرے چہرے وال ویکھنا ہے پڑھا قرآن اللہ اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں او بولے جدا مرشد مولا علی ہے ہاتھ چکو نال دے بیلی دا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما پروردگار نے فرمایا جڑے اپنی جانا تے ظلم کر لو فرمایا میرے یار تے بوبی آ جاؤ عرض کی تھی اللہ معاف کر دے میں گا اللہ نے فرمایا میرے یار تے بوبی آ کے فاستغفر اللہ فرمایا اللہ کو معافی منگو عرض کی تھی اللہ معاف کر دے میں گا فرمایا فاستغفر لهم الرسول فرمایا گناہ میرا کر کے معافی میرے یار تے بوبی تے لینے آ جا فرمایا کملی والا سفارش کر دے بے میں معاف کر دے نعرہ تکبیر سبھی ہاتھ اٹھا لے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں اکاڑا گیا تھے اتھے میرے کپیر بھائی نے حاجی ارشاد صاحب میں حاجی صاحب انہوں نے گھر وال گلی وال اس طرح میری گڑی مڑی تھی انہوں نے گلی دے نکر تے ایک بورڈ لگیا تو اوپر لکھیا حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے تے نال نیچے نا ایک ایرو تیر دا نشان بنے میں پوچھا حاجی صاحب یہ بورڈ کا دے کہنے لگے آسی صاحب ساڑی گلی چیک بڑا مشہور حکیم رہن دے لوگ بڑی دور دراز تو دوائی لے منا دے نے انہوں نے پوچھنا پہندہ حکیم صاحب دی دکان کتھے وے حکیم صاحب نے لوگاں دی سہولت واسطے بورڈ لکھ کے لگا دیتا ہے تے نال تیر دا نشان لگا دیتا ہے تاکہ لوگاں نے پوچھنا ہی نہ پوے پتہ لگ جائے کہ ایسا گلی چا حکیم دی دکان ہے او تیر دس دا ادھر دکان ہے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں جدو میں کعبے گیا نا تے میں اس طرح کر کے طواف کر دے جدو کعبے دی چھت وال جاتی ماری تو جڑا کعبے دی چھت دا پرنال ہے نا جنہوں میزاب رحمت کہندے نے او میں ویکھیا تو دا رخ مدینے وال سی اس طرح کر کے رخ مدینے وال او جی میں تیر پیا دسدا نا دکان ادھر ہے مینوں انج لگا جی میں کعبہ بھی حاجیاں نو اشارے کر کر کے آکھدا او حاجیو حج ہوندا ایتھے جے قبول او مدینے ہوندا او قبول مدینے ہوندا جے آؤ مدینے قبول ہوندہ جے میری ملت نوجوانوں اللہ نے حج فرض کیتا اکھیا آؤ ومن فرمایا کہ آؤ میرے گھر دا حج کرو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا جنہوں اللہ نے استطاعت طاقت دیتی ہے او آؤ میرے گھر دا آکے تے حج کرو انہیں حاجی صاحب کتنا بڑا لقب ہے حاجی صاحب ہو جانا ہے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانے میدان عرفات ہے جدو یقین کرو ظہر تو لے کے اثر تک وہ دعا کی تھی جاندی ہے نا میں او منظر اکھاں نال ویکھیا تے محسوس کیتے کہ واقعی اس ویلے بندے نو محسوس ہوندا کہ اج میں بخشیا گیا او منظر او اس طرح لگدا فرشتے رحمت اللہ کے اتر دے نازل ہوندے نظر ہی آندے نے کہ ایسا میدان عرفات چ منظر ہوندا بندے نو لگدا کہ میں واقعی اج بخشیا گیا اللہ سارے دے نصیب وچ کرے پر بعض لوگ کہندے نے کہ حج ہو گیا مدینے کی رہن جانا ہے بعض لوگ سارے نہیں سنیاں دا کیے مدینہ عاشقاں دی ہمیشہ تو جان رہے ہیں کیونکہ اتھے خدا تے خدائی دا محبوب وسد ہے اے علی پور سیدہ دا تاجدار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت ابو العرب او بابا جی نے زندگی جو 70 حج کیتے نے کنے ایسائی بال جاؤ نا تو اتھے کہ بابا جی نے حضرت پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث والقرآن
انہاں زندگی چ 70 حج کیتے، 2-4 سال ہوئے نے وصال کیتا، 70 حج کیتے۔ اور دوسرا میں پیر جماعت علی شاہ صاحب دے بارے پڑھیا کہ آپ نے بھی 70 حج کیتے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جدوں عربی لوگ بڑے غریب سن جو تیل دے کنویں نہیں سن نکلے، پیر جماعت علی شاہ صاحب ادو بڑے امیر سن، پاکستان سے دولت کٹھی کر کے لے جانی تے جا کے اتھے عربیاں نو تقسیم کرنی۔ مدینہ طیبہ چ آپ نے لنگر خانے بنائے، اونا تے آج بھی وہ لنگر خانے موجود ہیں، اوپر لکھے ہے شاہ جماعت منزل۔ آج بھی علماء، مشائخ، پیران عظام، نات خان جدو جاندے نا مدینہ تے اکثر لوگ اتھے ہی قیام کر دینے، مفت لنگر بھی ملتا ہے، قیام دی سہولت بھی مل جاندی ہے۔ یہ او لنگر خانے نے جڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مدینہ بنوائے۔ مدینے والے نے آپ نے لقب دیتا ابو العرب، عربیاں دا باپ، کیونکہ انج پال دینے جو میں باپ اولاد نو پال دائے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دن میں حضور دے روزہ انور دے قریب تو گزریا، ایک 10 سال دا بچہ جنہیں عربی لباس پہنے آئے، اور نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے۔ او پیر جماعت علی شاہ جدے مرید دے پیران تھلے مدینہ دے کتے دا پیر آ گیا۔ آپ نے خبر ملی تو مرید نے ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کتا ڈھونڈ کے لے آؤ۔ مرید کتا ڈھونڈ کے لے آئے، لکھاں مریدان دا پیر تے سیدزادہ پیر جماعت علی شاہ امیر ملت ابو العرب محدث علی پوری مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے نالے روئی جا رہے تے نالے کتے نو فرما دینے اتھے ہی معاف کر دے یار رو شکایت نہ لاویں، اتھے ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاویں۔ میں درانگے جے پیش کریا کرنا کی جڑی چار دی پھرام میں بدعاں دے آئے، جڑی چار دی پھرام میں بدعاں دے آئے، میرا گولیاں بچے شمار آ جائے، اسے واسطے کراؤں میں نت دھر لے، کملی والے نو کدرے پیار آ جائے۔ اے تسی آئے ہو، آمین آمین آمین۔ اے او پیر جماعت علی شاہ اے جڑا تسی سارے آئے ہو، میں آیا اے حاجی صاحب چلے نے بیت اللہ شریف، اے ترلے نے نا حضور دی بارگاہ اے جڑا تسی اے نہیں مصروف زندگی چھوڑ کے تھے مسجد دے جا کے گرمی چو بیٹھے ہو، اے ترلے نے سائیاں دے اسے واسطے کرام ہے نے تو ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے دے قریب گئے، فرما کیوں رونا ہے؟ بچہ کہنے لگا بابا جی جو 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں، میں بھوک نال پیا رونا۔ فرمایا تو پھر رونا کیوں ہے؟ گھر جانا اپنی امی کو کھانا کھا لے، ابو کو کھانا کھا لے۔ گنبد خضرا بار ویکھ کے تے رو کے کہنے لگا بابا جی میں ایویں نہیں روندا، میرا ہویا جو کوئی نہ۔ کہنے لگا بابا جی میں یتیم ہاں، میری ماں بھی کوئی نہیں۔ آج کملی والے دی بارگاہ جا کے پہ عرض کرنا انا ضیفک یا رسول اللہ، کملی والے میں تیرا پرونا بن کے آیا ہاں۔ اتے جڑے مدینے جاندے انہوں نے پتہ ہے اللہ سارے دے نصیبت کرے کہ اتھے منگنا نہیں پہندا، اتھے صرف خیال کر لیے نا کہ میں فلاں چیز کھانی ہے، وہ چیز چل کے آ جاندی ہے، صرف خیال ہی کر لیے، کیونکہ جتھے میزبان ہی کملی والے ہونا انہوں کادی تھوڑ ہو سکتی ہے اس مہمان ہو جدہ میزبان کملی والا ہوئے۔
نوجوانوں پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے نو لے کے نا تے جماعت منزل آگے لنگر مگوا کے بچے دے سامنے رکھیا 3 دن دا بھکھا بچہ بڑے شغف نہ کھانا کھا رہا پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے بیٹا تینوں پتہ میں کون ہاں کہنے لگا بابا جی مینوں نہیں پتہ کون ہو فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے میں لکھاں مریداں دا پیراں سید زادہ ابو العرباں دنیا مینوں امیر ملت کہندی ہے محدث علی پوری کہندی ہے تے پتر تو جو ایتھے بھکھا رہنا ہے تے تینوں پاکستان نہ لے چلاں تینوں ماں دا پیار بھی دے مانگا باپ دا پیار بھی دے مانگا روز نواں سوٹ لے کے دے مانگا کھانا سونا کھلا مانگا لوگ تیرے ہاتھ چمن گئے کہ مدینے دا بچہ آگئے تو میرے نا پاکستان چل آپ نے انہاں فرماتے بچے نے لکمہ لبا دے قریب لے آکے رکھ دیتا پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے بچہ نبی کریم دے رو دیتے لے آیا کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چماؤں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے محمد روضہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گی رو کے فرمان لگے بیٹا اے اتھے لبداؤں میں مدینہ کی لانے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو ہمیں پوچھتے ہو کیا ہے مدینے کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ تھکے تے نہیں بھائی میں وہاڑی تو آیا بڑا لمبا سفر کر کے تے میں فون گجراں والے جانا ہے میں تھک گیا تسا نہیں تھکنا میں نے پتہ ہے میں تے بڑا لمبا سفر کر کے میری تھکاوٹ اتارو سبحان اللہ کہہ کے بھائی جننے میرے سامنے تے پیچھے تسا کھڑ کے تے نے سارے میرے کلاس فیلو بھی نے میرے کول قرآن پاک بھی پڑھے نے سارے بچے میرے رائے پور دے تے انہاں میں علماء دینا کہ حضرت صاحب ساڑھے کو تے پراپوری نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہو بھائی جان ساڑھے گاؤں دے چکے دماد بھی نے تے ساڑھے نال ویسے بھی انہاں دیا محبتان دے رشتے پورے خانواد دے پورے خاندان دے نال نے اللہ تعالیٰ انہوں صحت و عافیت نہ لے بھی جائے تے صحت و عافیت نہ واپس بھی لے آئے اور اللہ حج بیت اللہ دی سعادت بھی نصیب کرے حضرت شیخ شبلی فرماندے نے آپ فرماندے نے میں 14 سال حج کیتا تے ہر سال میں ویکھیا کہ ایک نوجوان کعبے دا طواف کرے تے ڈالے جدو آکھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وہ جدو آکھے نا لبیک تے کعبے جو آواز ہے لا لبیک کوئی نہیں حاضر وہ آکھے میں حاضر ہوں کعبے جو آواز ہے نہیں حاضر حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں 14ویں سال جدو حج کیتا تے لبیک انہیں آکھا تے بچو کعبے جو آواز ہے لا لبیک تے آپ انہوں پکڑ کے فرماتے ہیں تینوں سنیا نہیں جاندہ کرنا تو ڈور ہے کہنے لگا نہیں سنیا جاندہ فرماتے ہیں کعبے جو 14 سال ہو گئے نے آواز ہوں دی لا لبیک تو نہیں حاضر تے کیوں پھر آ جانا ہے کعبے والا بیک کے تو رو کے کہنے لگا پھر جی اے آئی بوہ چھڑ دے ماں تے جاواں کتھے میں کتھے جاواں آ بوہ چھڑ دے ماں اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا نیچے گریا حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں اٹھایا تو تے لکھیا شبلی میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر آجڑا لا لبئی کہنا ہے تے میں اونج پیادے نہ لاڈ کرنا ورنہ 14 سال جنہیں حاجی حاج کرنا آئے نے میں سارے اندہ حاج اے دے صدقی قبول کردہ رہے اتھے ایڈے ایڈے رب دے لاڈ لے آئے ہوں دنے ایسے ایسے رب دے لاڈ لے کعبہ دے دوران یقین کرو این جو ہوندہ ہے جمیں واقعی اتھے حج دے دوران فرشتے نازل ہو رہے انسان نو لگ دے کہ ہو رہے آجڑا میرے نال بندہ ہے اے ہو رہے فرشتہ ہی ہوئے کیونکہ فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے اللہ دے نبی بھی حج کرنا ہوندے نے نبی پاک حج کرن گئے تھے آپ نے اچھی آواز نہ فرمایا وعلیکم السلام صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تک کسے لے آئی نہیں تے اے جواب کیوں دیتا جے فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام حج کرن آئے نے کولو گزر دے سلام کر کے گئے نے میں جواب دیتا ہے
نبی بھی حج کرن ہوندے نے تو کی پتا اتھے کدنا ملاقات ہو جائے سانو کی پتا ہو جڑا کول بیٹھا ہے وہ کون ہے وہ جڑا کولو گزر گیا وہ کون ہے ایسے بڑیاں ساتھ انشاءاللہ بیخ کے آمن گے اللہ بار بار ساتھ نصیب فرمائے ہن اگلی گل کریے بھائی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے حج کرن آپ دے دو مرید چلے تھے آ کے کہنے لگے بابا جی دعا کرو اسی حج کرن چلے ہاں اللہ تعالیٰ خیریت دا معاملہ سفر آسان فرمائے عشق دا مزاج پتہ کہ یہ کوئی اپنے یار دی گل کرے تو بندے دا دل کردا میں اپنے یار دی شروع کر دے انہاں کہا بابا جی حج کرن چلے رمض عشق دی پھڑ گئی آپ نے فرمایا اوہ حج کرن چلے ہو تو مدینہ نہیں جانا وہ کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہاں ویلا ملیا تے مدینہ ہو کے آواں گے فرمایا وہ چلے ہو انج نہیں کہی دا حج کرن چلے ہاں تے ویلا ملیا تے مدینہ ہو کے آواں گے انج کہی دا مدینہ چلے ہاں ویلا ملیا تے حج بھی کری آواں گے کیونکہ اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے اس تاج بر کی ہے گرامی قدر حضرات حضرت بابا جی دے مرید چلے گئے جدو مکے دے قریب پہنچے پیدل سفر قافلیاں دے وچ مکے دے باہر تھوڑی دور پہنچے تھے اچانک ڈاکووں نے قافلہ لوٹ لیا انہوں نے مال بھی کھولیا تے ماریا بھی بڑا تے ڈاکووں دی عادت ہوندی ہے اللہ نہ کرے تو اڈا کدے نہ سامنا ہوئے اے جڑے راتاں نو ساڈے ورگے سفر کردے نے سانو پوچھو یہ جدو ڈاکو مل پہ نا رات نو تے یہ پتہ کی کر دینے جدر بندہ جاندہ ہوئے نا ادھر نہیں جان دیں کہندے نے ہون ادھر جاؤ تاکہ پھڑے نہ جائیے کدھر جاسوسی نہ ہو جائے انہوں نے آکھیا لوٹ کے مال بھی کھولیا مار کے نا تے اے جا رہے سن مکے والا حج کرن انہوں نے آکھیا نہیں ادھر نہیں جانا اس رستے جاؤ اور رستہ جاندہ سی مدینے والا او حاجی حج کرن جا رہے پر اس رستے پہ گئے تو ٹورے ٹورے مدینے پہنچ گئے مدینے آ کے پتہ لگا کہ تے مدینہ تھا یا بعد دو مدینہ شریف ٹھہرے پھر موڑ مدینہ تو مکے گئے تھے کعبے دا حج کیتا تے واپس آئے بابا جی نو ملن آئے تھے آپ نے فرمایا ہاں بھائی بیلیو کیسا رہا حج انہاں کہا حج تے ٹھیک رہے آئے پر مکے دے بعد ڈاکواں لوٹ لیا بڑا ماریا پر جڑا ماریا تے ہوتے ماریا پر سفر بڑا لمبا کرایا نے جڑا راہ مدینے وال سی نا ادھر پا دیتا آپ نے فرمایا او چلے ہو جڑے شیار دے شہر دے ڈاکو بھی ہونا انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں کرے گی مرید چپ کر گئے اگلے سال بابا جی آپ حج کرن گئے تے آپ نو بھی اوہی مکے دے بار ڈاکوان لٹ لیا بڑا ماریا سفر بھی مدینے وال پا دیتا آپ بھی لمبا سفر کر کے مکے آئے جدو پاکستان آئے نا اپنے علاقے بیچ آئے کوٹ مٹھن تے مریداں نو پتہ لگ گیا کہ بابا جی نو بنال بھی ای واقعہ ہویا ہے ہن بابا جی سانو سنان گے تے اسی آکھاں گے سانو کہندے سو یہ شکایتاں نہیں لائی دیاں تے آپ کیوں لگاندے ہو پر 3 مہینے گزر گئے بابا جی نے گل چھیڑی ہی نہیں بول ہی نہیں بابا جی 3 مہینے بعد مرید آپ ہی آئے تھے آکے عرض کی تھی بابا جی سنے تو آنو بھی مار پئی ہے تے تو آڈا بھی ہونا سامان کھولے آپ نے فرمایا وہ چلے ہوئے ہمیں شکایتہ کری جان دیو وہ ڈاکو تے چنگے ہی بڑے نے وہ مرید کہنے لگے بابا جی وہ تے مار دے ہی بڑا نے آپ نے فرمایا وہ چلے وہ چنگے ہی بڑے نے آکھے چنگے کی میں آپ نے اتنا پھر اپنی سرائی کی زبان ایک شعر فرمایا پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اجے مستنا ہو جاتے میں شروع ہویا انہاں دا خیال ہے لگدا اسی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں بس میں جان چھاڑ دے لگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا تھا آپ فرمان لگے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے فرمایا وہ بڑے چنگے نے حضور چنگے کی میں فرمایا جنہ بھی مار دینے پر بندے نے راہ مدینے دے پا دے دینے راہ مدینے دے پا دے دینے وہ کڈا چنگا ہو جڑا بندے نے مدینے دے راہ پا دے بے مدینے دے راہ پا دے بے میں جدوں بھائی شبیر جی جدوں نواں نواں گھر بنایا نا تے میں میرے بابا جی تاجدار چورے شریف گھر دا افتتاح کرن آئے تے گھر بیٹھے تے کھانا کھان دے دوران میں نو فرمان لگے پتر انج کر ہن مدینے جا تے سرکار دا شکریہ ادا کر کے جا حضور دا شکریہ ادا کر کے آ وہ بابا جی دے لباں چو نکلیا یقین کرو 2-4 دن چ انتظام ہو گیا
تو میں فٹ مدینے پہنچ گیا. تسی بھی اپنے جنہوں نے اللہ نے طاقت دیتی ہے نا نیت کرو حضور کو مدینہ منگیا کرو اجازت لیا کرو سرکار اجازت ہوئے تو اڑے مدینے آ جاؤں پھر نہیں ہو رہے نہیں ہو تو کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کے نا تے شکریہ ادا کریا کرو آ جڑیاں نعمتاں تے فضل رب نے کیتے نے نا انہاں دے شکریہ حضور دی بارگاہ ادا کر کے آیا کرو. ہن کدھر دل کردا میں مدینے جاواں ہاتھ بلند کرے دوویں ہاتھ اس طرح کر کے اس طرح اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ہن مل کے میرے نال سارے پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا. اچھا جیڑا اپنی کمائی تے پلدا بے شک نہ بولے پر جیدہ لنگر مدینے ہوندا نا او بندہ ہاتھ چوکے بلند آواز نہ مل کے پڑھو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ. آخر تے پڑھ دیں لو بھائی اے محمد اشرف بوٹا میرا بڑا لاڈا ہے وہ کہندہ آخر تے حضرت دہیا قلبی والا واقعہ ضرور سنا جو میں آکھیا خوشی دا موقع پر کہندہ نہیں جی سنانا ہے چلو وہ بھی سن لو بھائی. نبی پاک کے مدینے دی گلی چ جا رہے اساں بیکھے سجناں دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نیراواں نو ملے فرشتے بھی چھک کے ویکھنو تھلے پیادہ ہے دیس بس بلے بلے. میرے آقا مدینے دی گلی چ جا رہے مدینے دی گلی ہے جی وہ پھلاں دی گلی ہے یا مشری دی ڈلی ہے. اس سامنے نوجوان دیکھا جدہ نام دہیا قلبی اتنا حسین کہ سرکار نے سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے دے واسطے دعا کی تھی اللہم مرزق لسلام دہیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ سونا بڑھے کہ دوزخ جنہ سڑ جائے تھے نو میرا غلام بنا دے میں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی صبح دہیا قلبی رون دے آگے
آکے عرض کی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا میں سردار ہوں تو منو کلمات سناؤ منو او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے آئی. نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. انہیں عرض کی میں کلمہ تے پڑھا پر گناہ بڑھ کی تینے رب نے معاف ہی نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد, رحمت کبے حضور دیا میں چھڑا لو وہاں. انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رے. فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کی تیاں. نبی کریم رو پہ تے حضور نے جدو روئے تے جبریل آکے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ نہ رو وہ, اللہ فرماندہ نو کہہ دو پچھلے گناہ معاف ہو گئے آئندہ نہ کری. پھر رو رے. فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی عجبی کو گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہندوستان تجارت لی جا رہا تے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمیں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد جدو گھر آ کے میں دروازہ کھڑکایا تو چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے آ. میں نے پوچھ دیئے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں نو پیوما تے بڑے مہان ہو دے میں تو سی محفل تے آؤ کسی دعوت تے جاؤ تے بیٹی نو کہو نا کہ بیٹی میرے کپڑے استری کر دے. تے بچیاں جلدی جلدی پوچھ دیاں نے ابو جی کتھے چل رہے ہو؟ باپ دسے میں شادی تے دعوت تے چلے ہاں کسی محفل تے ختم شریف تے چلے ہاں. تے بیٹیاں پوچھ دیاں نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ وہ جڑا سوال ہے نا کدوں آؤ گے, او دے پیچھے بیٹی دی اڈیق ہوندی ہے کہ میرے ابو کدوں آؤ گے. بیٹی نو سکون نہیں ملتا جب تک باپ گھر نہ آ جا. من نوجوانوں بیٹی جنہیں باپ اپنا جے ویکھے ہی نہیں پوچھ دی ابو جی تسی کون آن والے؟ کہا میں تے اس گھر دا مالک ہاں. کہنے لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. آکھیا گھر دا مالک تے میں ہاں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ. تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سیں نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہیاں نہ تینوں باجاں مار دی رہیاں. عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ. اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ اُدھی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جاؤنے. عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں. پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. نہ بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آواں. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے. عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی. عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ. اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ. او بیٹی راؤ میرا منہ چھم دی ہے نینو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے. بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نمیں جوڑے لے دے. امی کہندی سی نان کے چلنے آؤ نہ کہندی سا بابا آن کے نال جاواں گی. بابا کہدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤ. عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمن دے چاں چڑے نہ بچی نال بول دائی نہیں. کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ. او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے نینو پانی پیلا دیئے نہ لے کے دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ. عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں. کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ. بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں بیخ دی رہی آؤ. اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی. بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی. بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی. بابا مرینا
میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی دی سونیا ترسنا آیا مٹی پاندا رہا او بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں وازیاں دیاں عرض کی دی سونیا بچی دفنون دے قریب آئی کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والا میں مٹی پاندہ رہا بچے نے آخری ویلے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آؤن والی آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے کملی والے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی نے لکھا کہ حضور فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کر کے جوان کر کے شادی کرے قیامت نو جنت وچ میری تنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے